ہم نہیں جانتے. تو وہ انسان جس نے پوری زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری، اس کی آخری زندگی ایسی ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہو گیا، ان پر تلوار چلائی اور حضور کے فرمان کے مطابق پوری امت کا بدترین شخص ٹھہرا. اس طریقے سے اس نے مولا کائنات پہ حملہ کیا اور حضور کی مولا کائنات کی شہادت ہوئی. آپ کی شہادت سن 40 ہجری 21 رمضان کو ہوئی کوفے میں. ٹھیک ہے، مگر اب مولا کائنات کا اخلاق دیکھیے، چونکہ ہم ذکر علی کر رہے ہیں نا، تو ذکر علی میں اخلاق دیکھیے. اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے. دشمنوں کے ساتھ کیسا اخلاق رکھا جاتا ہے. آپ کو معلوم تھا کہ اس نے ہم پر حملہ کیا ہے، تو آپ کی فوراً شہادت تو ہوئی نہیں اصل میں، کئی روز بعد شہادت ہوئی آپ کی زخم کی تاب میں لا کر کے، ہے نا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، میرے قاتل کو، مجھ پر حملہ کرنے والے کو میرے کھانے سے کھانا کھلاؤ. کیا فرمایا؟ میرے کھانے سے کھانا کھلاؤ، میرے پانی سے اس کو پانی پلاؤ، یعنی جو میں پیتا ہوں وہ اس کو پلاؤ، جو میں کھاتا ہوں وہ اس کو کھلاؤ، میرا جو لباس ہے وہ اسے پہنا. ٹھیک ہے، اور اس کو بیڑیوں میں مت جکڑنا، زنجیر میں مت اس کو جکڑنا. یہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دشمنوں کے ساتھ خلق تھا، آپ کا اخلاق تھا یہ کہ آپ نے منع فرمایا. اگرچہ امام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب شہادت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کی تلوار سے آپ کی شہادت ہوئی تھی. تو اگر کوئی انسان کسی کو حملہ کرے کسی پر اور اس کی شہادت، اس کو انسان مر جائے تو اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں اس کی جان. تو بعد میں امام حسن نے اس سے جو ہے قصاص لیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، بدلے میں قتل کر دیا گیا. لیکن امام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اخلاق دیکھیے کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا معاملہ فرمایا. اگر آپ بزرگوں کی سیرت پڑھیے گا نا، صوفیاء کرام کی، حضرت بابا نصیر الدین، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ دلی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے ساتھ جو ایسی قصہ ہوا تھا. ان کے ساتھ قصہ یہ ہوا کہ ان پر بھی ایک شخص نے جو ہے حملہ کر دیا اور اسی میں آپ کی شہادت بھی ہوئی. تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ نہیں، میرے قاتل کو قتل نہیں کرنا، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا. چونکہ یہ سب لوگ کون ہیں؟ مولا علی کے در کی خیرات کھانے والے ہیں، مولا علی کے در کی خیرات کھانے والے. اس لیے ان صوفیہ کے جو اخلاق ہیں نا، صوفیہ کی جو اخلاق ہیں وہ اخلاق علوی ہیں، علی والے اخلاق ہیں. اور صوفی کسی بھی ذات کا ہو، صوفی کسی بھی ذات کا ہو، وہ ہوتا کیا ہے؟ حقیقتاً اپنی نسبت کے لحاظ سے علوی ہوتا ہے، نسبت کے لحاظ سے علوی ہوتا ہے. نہ وہ کسی علاقے کا ہوتا ہے، سب اپنی نسبت مولا کائنات کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو مولا کائنات کی شخصیت ہو یا حضرات اہل بیت اطہار کی شخصیت ہو، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ حضور کے جہاں صحابہ حضور کی صحبت میں رہنے والے کو جب یہ مقام حاصل ہے کہ ان کی عظمت ہے، تو ان حضرات کا حال تو یہ ہے کہ یہ صحابی بھی ہیں، حضور کے خاندان سے بھی ہیں، حضور کی چادر میں شامل ہونے والے بھی ہیں، یہ سابقون اولون میں ہیں، پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں. پہلے ان لوگوں نے شرک دیکھا ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے. دیگر صحابہ جو ظاہر سی بات ہے پہلے وہ مشرک رہے ہوں گے، پہلے کچھ اور رہے ہوں گے، لیکن ان حضرات نے آنکھ ہی کھولی ہے ایمان کے ماحول میں. ان حضرات نے آنکھ ہی کھولی ہے ایمان کے ماحول میں. ایسا پاکیزہ اور ایسا خوبصورت ان کو بنایا ہے. تو حضرات اہل بیت سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے اور ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات میں یہاں پہ کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ محبت کیا چیز ہے. محبت ایک ہوتی ہے محبت فرض اور ایک ہوتی ہے محبت نفل، نفلی محبت اور فرض والی محبت. فرض والی محبت جب آپ کو کسی سے ہوگی نا، جب فرض والی محبت ہوگی تو محبوب نے جو بھی کہا ہے اس کو ہر حال میں کرنا ہے، اور محبوب نے جس سے بھی منع کر دیا ہے اس سے بہرحال آپ کو رکنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا محبت فرض. ٹھیک ہے، اور محبوب کی محبت میں اگر کوئی دشواری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو اس پریشانی اور مصیبت کو ہنسی خوشی برداشت کرنا ہے. یہ ہوا محبت فرض. اور محبت نفل کیا ہے؟ نفلی محبت کیا ہے؟ نفلی محبت، اضافی محبت یہ ہے
کہ ہر وہ کام آپ کریے جو انہوں نے کہا تو نہیں ہے لیکن اس کے کرنے سے وہ خوش ہو جائیں، اس کے کرنے سے وہ خوش ہو جائیں، اور ہر اس کام سے آپ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیے جس کے کرنے سے ان کی ناراضگی کا امکان ہو، اس کی پاسبلٹی ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ محبت نفل کا تقاضا ہے. اب محبت فرض کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ جو بھی انہوں نے کہا کرنے کے لیے کیا جائے، جن باتوں سے انہوں نے روکا اس سے اپنے آپ کو روکا جائے. تو اگر ہم واقعی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں حضرات اہل بیت اطہار سے محبت ہے، ان کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کا نام ہم لیتے ہیں، ان کے نعرے ہم لگاتے ہیں، تو اس کا کچھ تقاضا بھی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی جو ٹائٹل آپ کو ملتا ہے، ٹائٹل بغیر ڈیوٹی کے نہیں آتا ہے. کسی کو اگر ٹیچر کا عہدہ ملتا ہے تو ٹیچر کے عہدے کے ساتھ اس کو مرتبہ تو مل جاتا ہے، لیکن مرتبے کے ساتھ ہمیشہ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ نہیں. ٹیچر اگر میں ہوں تو میری کچھ ذمہ داری بھی ہے. ایسا تو نہیں کہ خالی بس میں گھومتا پھروں ڈھنڈورا پیٹتا رہوں کہ میں ٹیچر ہوں تم سب لوگ میری تعظیم کرو. نہیں، میری کچھ ذمہ داری بھی ہے. اس کو اگر میں پرفارم نہیں کرتا ہوں، اس ذمہ داری کو میں ادا نہیں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب میں اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہوں. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو مولائے کائنات سے جوڑا ہے، ان سے رشتہ اپنا پیدا کیا ہے، ان سے تعلق اپنا جوڑا ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ڈھونڈیں مولائے کائنات کے اقوال کو ڈھونڈیں. انہوں نے کیا فرمایا، وہ کیا کرتے تھے، ان کی زندگی کیا تھی، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرتے تھے. آپ نے، ہم سب لوگ اہل بیت کی محبت کے دعویدار ہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے مولائے کائنات کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہوگی؟ ان کی زندگی پر، ان کی بایوگرافی پر ہم لوگوں میں سے کتنے نے کتاب پڑھی ہوگی؟ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے. جبکہ پڑھنا چاہیے نا. ان کا تذکرہ، ان کے فضائل و مناقب، ان کی زندگی احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. شارٹ ہی میں صحیح، مختصر ہی صحیح، لیکن تذکرہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن ہم لوگوں نے کتنا پڑھا؟ اور انہوں نے جو کہا کرنے کے لیے اس کو ہم نے کیا. وہ خود جن باتوں سے رکنے والے تھے ان باتوں سے ہم بھی رکنے والے ہیں نہیں ہیں. اگر محبوب کے لیے مصیبت آ جائے تو مصیبتوں کو ہم برداشت کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم تو محبت فرض میں ہی فیل ہو گئے. محبت فرض میں ہی ہم فیل ہو گئے. محبت نفل تو بعد میں آئے گا نا. نفلی محبت تو بعد میں آتی ہے نا. جیسے نماز میں فرض پہلے ہے، نفل بعد میں ہے نا. تو پہلے فرض پڑھیے گا نا. جب ہم محبت فرض میں ہی فیل ہو گئے تو آگے کی بات ہم کیا کریں؟ تو اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب لوگ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے فضائل و مناقب کا مطالعہ کریں. حضور ان سے کتنی محبت کرتے تھے، دیگر صحابہ ان سے کتنی محبت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ پاؤں چومتے تھے حضرات حسنین کریمین کی. وہ کہتے تھے کہ ہمارے سر پہ بال جو ہے، سیدنا عمر کہتے تھے کہ ہمارے سر پہ بال آپ کے نانا جان نے ہی اگایا ہے. مطلب ہے کہ جو کچھ عظمت مجھے حاصل ہے وہ آپ کی نانا جان کی وجہ سے حاصل ہے نا. تو ہم سب لوگ اپنا رشتہ اہل بیت اطہار سے جوڑیں، مضبوط کریں، اور اس بات کا عہد کریں کہ ہم ان کی محبت کے جو تقاضے ہیں، کم سے کم سب سے پہلے محبت فرض کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کریں گے، اور جب اس میں مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم نفلی محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہماری اس مختصر سی گفتگو کو قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو جاگزی فرمائے. ہم سب کو محنتیں کرنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا